العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام سے آیت نمبر 153 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ راستے جو ہیں یہ دو ہیں. ایک راستہ گمراہیت کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے اور ایک راستہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اب ہم اگر معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو کئی ایسے لوگ جو ہاتھوں میں قرآن لیے، دوسرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. اب یہاں پر بہت مشکل ہو گیا کہ کون حق کی طرف بلا رہا ہے اور کون باطل کی طرف بلا رہا ہے، کون گمراہیت کی طرف بلا رہا ہے اور کون ہے جو صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن دارمی کی یہ حدیث پاک حدیث نمبر 202، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے سامنے ایک خط کھینچ کر فرمایا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خط کھینچ کر کہ یہ میرے غلاموں اللہ کا راستہ ہے. پھر دائیں بائیں کچھ لکیریں آپ نے ایسے کھینچی اور فرمائے کہ یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو تمہیں ادھر بلا رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور جو دوسری راہیں ہیں ان پر نہ چلو، وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی. عزیزان گرامی، اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لائن ہمیں عطا فرمایا کہ جس راستے پر میں ہوں وہ راستہ صراط مستقیم ہے اور باقی جتنے بھی راستے یہ سب کے سب گمراہیت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سب کے سب تمہیں جو ہے وہ باطل کی طرف لے جاتے ہیں، شیطان کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس راستے کو تم پکڑ لو جو راستہ جو ہے میرا راستہ ہے، جس راستے پر میں چل رہا ہوں. میرے قدم کے قدم پر چلتے رہو، تم میرے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہو، تم میری اداؤں کو اپناتے رہو، جیسا میں فرماتا ہوں ویسا تم کرتے رہو. تو یہی راستہ جو ہے حقیقت میں صراط مستقیم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت عطا فرمائی. یہاں پر ایک بات عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم جگہ جگہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، سب اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اب جو ہے اس دور میں حق مسلک، اس دور میں حق مسلک اور جنتی گروہ یہ کون سا ہے؟ تو اب آئیے عزیزان گرامی ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک، اور
بنیادی حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی گروہ کی نشانی بھی بتائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر کتنے فرقے جو ہیں یہ پیدا ہوں گے ان کی بھی نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ خبر دی۔ ترمذی شریف ابواب الایمان حدیث نمبر 538، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ کے سوا باقی تمام فرقے یہ جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ اس پر ہوں گے جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے 73 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کا اشارہ دیا، اور یہاں پر آپ دیکھیے ایک چیز کہ کئی ایسے چینلز وغیرہ وہاں پر کوئی اسکالر کھڑا ہو کر یہ آیت پڑھتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔ آیت تو قرآن کی ہے لیکن اس کا مطلب وہ کیسا اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی جو ہے اس دنیا کے اندر تفرقہ بازی، جتنے گروہ بنے، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کے چکروں میں مت پڑو، تم جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم کسی چکر میں مت پڑو، تم جو ہے ان سے الگ رہو۔ اب آپ عقل سے ذرا سوچئے کہ جو ان 73 فرقوں کے اندر کسی میں بھی نہیں اور کہتا میں تو مسلمان ہوں، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ایسے ہی کئی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اپنا ہی ایک فرقہ بنا لیتے، اپنا ہی ایک یہ لوگ فرقہ بنا لیتے، یعنی یہ بھی ایک گروپ بن گیا کہ جو کسی سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بھی ایک فرقہ بن گیا جو کسی کی طرف نہیں جاتا، یہ بھی ایک گروپ بن گیا جو کسی کی طرف نہیں جاتا۔ تو بھائی ٹکڑے تو تمہیں لوگوں نے بنائے۔ اب آئیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کی رسی سے جو مراد ہے وہ سواد اعظم اور اہل حق کا جنتی گروہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے یہ اہل حق کا گروہ، اور اہل حق کا گروہ یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ میرے طریقے پر ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے پر ہوں گے، وہی اہل حق ہے، وہی جنتی گروہ ہے، اور وہی جو ہے وہ سواد اعظم ہے، سب سے بڑا جو ہے یہ گروہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 73 فرقوں کے جو اندر ہے وہی نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت، بار بار آپ اس کو اگر حدیث شریف پڑھیں تو سمجھ میں آئے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس میں سے ایک گروہ
جنت میں جائے گا، باقی 72 جو ہے یہ جہنمی ہوں گے۔ تو اس سے واضح حضور علیہ السلام کے ارشاد سے ہوتا ہے کہ جو ان 73 میں سے کسی ایک میں ہے وہی امت رسول میں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض جو ہے اسکالر یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ یہ 73 فرقوں سے مراد یہ 73 الگ الگ مذاہب ہیں جو دنیا میں ہندو مت ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، لا دین ہے، ملحد ہے، یہ ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی امت کی 2 قسمیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت کے اندر جو ہے یہ ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، سکھ بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، یہ سارے ہیں۔ اور امت اجابت جو کہ قبول کرنے والی، اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو مانا، ایمان لائے، تسلیم کیا، وہ امت اجابت۔ تو امت دعوت یہ تو سارے مذاہب اس میں موجود، لیکن حقیقت میں حضور علیہ السلام کی امت وہی ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لائے، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ تو اب یہ ظاہر ہو گیا اور واضح بھی ہو گیا کہ صرف اور صرف امت وہی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والی ہے۔ یہ میٹھا زہر اس دور میں لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ امت سے مراد جو ہے یہ دوسرے مذاہب ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ واضح فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 72 ہے یہ کلمہ پڑھتے ہوں گے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ جو 72 ہیں یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے، یہ جو 72 ہیں یہ حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو ہماری بنیاد ہے یہ بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد جو ہے یہ ایمان ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد ہماری یہ قائم ہے تو ان ستونوں پر قائم ہے، یہ ستون جو ہے یہ مسجد کی بنیادیں ہیں۔ ہم اس چھت کو نہ گرائیں، صرف ان ستونوں کو گھیر کر دیں تو یہ جتنا بھی اوپر منزلیں بنی ہوئی ہے پوری عمارت یہ زمین پر آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ستون یہ اس کی بنیاد ہے۔ تو انسان اور مسلمان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ایمان اس کی بنیاد ہے، اعمال یہ اس کے اوپر عمارتیں ہیں۔ اگر کسی کا ایمان کامل نہیں ہے اور وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اگر کسی کا ایمان کامل نہیں ہے اور وہ کلمہ کفر کہتا ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضور علیہ السلام پر دان کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو نام مکمل مانتا ہے، تو جب اس کے عقیدے میں خرابی آ گئی تو پھر اس کے عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل جو ہے یہ سب اس کے اوپر جو ہے یہ منزلوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب بنیاد ہی غلط ہوگی تو ساری منزل اور عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ اب آئیے عزیزان گرامی، جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، نمازوں کا تعلق ہے، تو یہ جو 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کی کوئی بشارت عطا فرمائی؟ تو آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ جسے شواہد النبوہ صفحہ نمبر 276 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور یہ حدیث جو ہے حقیقت میں قابل غور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ آدمی جھومتا ہے، اور اسلام سے کیسے نکل جائیں گے؟ سنیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی عبادت کی تعریف کر رہے تھے، اتنے میں وہ شخص وہیں آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا اس شخص کے چہرے سے مجھے شیطان کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام جو ہے اس کی عبادت کی تعریف کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے چہرے سے شیطان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب وہ قریب آیا تو نبی پاک علیہ السلام کو اس نے سلام کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ پر واضح کرنے کے لیے اس سے پوچھا، اے شخص تو قسم کھا کر یہ بتا کہ تو اپنے آپ کو اس مجلس سے بہتر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ یعنی حضور کی مجلس، حضور کی محفل، اور حضور علیہ السلام فرماتے قسم کھا کر بتا کہ تو اپنے آپ کو ہماری مجلس اور محفل سے بہتر نہیں سمجھتا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں آپ کی مجلس سے اپنے آپ کو معاذ اللہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایسے منہ پھیر کر وہ چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک ایسی لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچ کر وہاں پر جو ہے اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اسے جا کر قتل کر دے؟ سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ تو نماز پڑھ رہا، حیرت میں پڑ گئے کہ وہ نماز پڑھ رہا۔ صدیق اکبر نے تلوار میان میں ڈالی اور حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو نماز پڑھ رہا، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے؟ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہ یا رسول اللہ میں اسے قتل کرتا۔ فاروق اعظم جب گئے نماز پڑھ رہا تھا، فاروق اعظم نے بھی تلوار میان میں لی اور پھر حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ قتل نہیں کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا۔ پھر سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ تم میں سے کون ہے جو اسے جا کر قتل کرے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اسے قتل کرتا ہوں۔ حضرت علی تلوار لے کر گئے تو وہ جا چکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ اس امت کا پہلا خارجی تھا، یہ اس امت کا پہلا خارجی، بے ادب، رسول کا اور رسول کی مجلس کا بھی کوئی ادب نہیں، صحابہ کرام کا بھی ان میں کوئی ادب نہیں۔ یہ صرف جو ہے اپنے اعمال پر تکیہ کرتے، اپنے اعمال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ادب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اگر اس کو قتل کر دیا جاتا تو اس زمانے سے خارجیت کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن وہ شخص زندہ چلا گیا، اس کے بعد اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوتے گئے جو عزیزان گرامی دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ ہو کر جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ گھومتے رہے۔ اب آئیے اسی کی گواہی میں دوسری حدیث جو کہ بخاری کے بعد مسلم شریف کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 2451، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے۔ اب ایک شخص آیا، اس کا حلیہ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب قرآن کی باتیں کریں، نماز ایسی پڑھتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، سر پر شامی کباب بنا ہوا، دیکھیے اس کا حلیہ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا گھنی داڑھی والا تھا، گھنی داڑھی والا،
گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی اور پیشانی سجدے کی وجہ سے ابھری ہوئی، ایسے اونچی تھی، اور سر اس کا منڈا ہوا تھا، گنجا تھا، اور آ کر بے ادبی کے ساتھ حضور علیہ السلام سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں آپ بتائیے کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی۔ سرکار کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے، سرکار نے فرمایا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس زمانے میں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کون کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین پر امین بنا کر نہیں بھیجا؟ اب یہ گستاخی اس نے کی، ایک صحابی نے ایسے تلوار نکالی اور عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجیے اسے میں قتل کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، یہ امت کا خارجی ہے، اس سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن ایسا پڑھے گی کہ تم اش اش کر اٹھو گے، ایسا قرآن پڑھے گی کہ تم اش اش کر اٹھو گے۔ سرکار فرماتے قرآن تو ایسا پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور فرمایا یہ اہل اسلام سے مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں۔ دنیا نے دیکھا کئی ایسے گروپ جو ہے یہ کئی سال بعد نکلتے ہیں جو مندر کو نہیں اڑاتے، جو سینما گھروں کو بم سے نہیں اڑاتے، جو مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں وہ یہ، مزارات پر حملہ کرتے ہیں وہ یہ، مدارس پر حملہ کرتے ہیں وہ یہ۔ دیکھیں سرکار کی حدیث اور اس دور میں اس کی زندہ مثال کہ سینما گھر بم سے اڑایا نہیں، شراب خانہ اڑایا نہیں، مندر اڑایا نہیں، کسی مذہب کی عبادت گاہ اڑائی نہیں، کہاں حملہ کیا؟ مسلمانوں کی مسجد، اور حملہ بھی کیسا؟ اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے، اللہ اکبر کہہ کر مزار پر حملہ۔ آپ بتائیے یہی وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں سرکار فرماتے یہ اہل اسلام سے جنگ کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اور وہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے میرے صحابہ جس طرح کوئی تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اگر میں ان لوگوں کو اپنی زندگی میں پا لیتا تو انہیں قتل کرتا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اس سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں ہی خارجیت کا فرقہ یہ پروان چڑھنے لگا تھا، خارجیت کا فتنہ یہ کھڑا ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے اپنے صحابہ کرام کو اس سے آگاہ کیا، اس کے فتنے سے آگاہ کیا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو عمل ہے، عمل ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہو، ہر مسلمان پر عزیزان گرامی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک سیاہ ستہ میں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں زمانے میں لوگ چلوں پر فخر کرتے، بسترے لوٹے اٹھا کر جاتے ہیں فخر کرتے، نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں فخر کرتے، نہیں، فخر عبادتوں پر نہیں ہونا چاہیے، فخر اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے، فخر اللہ کی رحمت پر کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بھی حیران ہو گئی، اللہ کے رسول آج کیسی بات کرے،
آج تک ہمیں کہتے رہے نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، نوافل صدقات دیتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، آج کیا فرما دے؟ کہتے ہیں سنو، تم میں سے کسی کا عمل تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، تم میں سے کسی کا بھی عمل تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر جنت کیسے ملے گی؟ سرکار فرماتے ہیں عمل سے نجات نہیں ہوگی، نجات تو اللہ کی رحمت سے ہوگی، نجات یہ اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ اب صحابہ کرام تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ بھی عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو سنو مجھے تو میرے رب نے ہر وقت اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپا ہوگا، میں تو ہمہ وقت، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو کائنات میں رحمت بن کر عالمین کے لیے دنیا میں آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال پر فخر نہیں ہونا چاہیے، اگر فخر ہے تو اللہ کی رحمت پر ہونا۔ یہ سرکار کی حدیث پاک، یہ دیکھیے اللہ کے رسول جو ہے کیسے جو ہے اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے، اپنے صحابہ کو جو ہے وہ کس طرح آپ دین سکھایا کرتے کہ کبھی بھی نمازوں پر، روزوں پر، حج پر، زکات پر، صدقات پر، تلاوت قرآن پر، ذکر و اذکار پر کبھی بھی تم فخر نہ کرنا، اگر فخر کرو تو اللہ کی رحمت پر کرنا۔ ہر آدمی اللہ کی رحمت سے ہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ پھر عمل چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ پھر کیا ضرورت ہے عمل کی، تو ایسا شخص بھی نادان ہے، عمل کرتے رہیں، وہ نقطہ نواز ہے، کوئی عمل پسند آ جائے اور اس کی رحمت ہو جائے اور اس کی رحمت سے ہی جنت میں چلے۔ تو یہ چیز ہمیں بالکل پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب آئیے عزیزان گرامی اس حدیث کا بنیادی نقطہ کہ جنتی گروہ کون؟ تو فرمایا وہ جنتی گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے اس پر وہ چلے، اس پر گامزن رہے، اس کی اداؤں میں میری ادائیں ہوں، ان کی اداؤں میں میرے صحابہ کی ادا ہے، تو سمجھ جانا کہ وہی جنتی گروہ ہے، وہی جنتی مسلک ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد اب عزیزان گرامی میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں موازنہ پیش کروں گا کہ اس دور کے اندر ہزاروں آدمی آپ کو جنت کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئے، ہزاروں آدمی ہاتھ میں قرآن لیے توحید کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئے۔ اس دور میں ہزاروں آدمی حدیث کی کتابیں ہاتھوں میں لیے بخاری، مسلم، ترمذی آپ کو جو ہے وہ حق کی طرف بلانے کے لیے نظر آئیں گے۔ لیکن اس دور کے اندر حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے طریقوں پر کون گامزن ہے، وہ انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عزیزان گرامی میں پیش کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت یہ ہمارا بالکل اختتام کی طرف چلا گیا، اس لیے آئندہ جمعے جنتی گروہ کی نشانیاں کون ہے اس دور میں جو حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے طریقے پر، تو احادیث کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، آپ سن کر خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ واقعی جو سرکار نے فرمایا تھا وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے تفصیل سے جو ہے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر ہمیں موت دے، ہر قسم کی بے ادبی، گمراہی، گمراہ گھروں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ عزیزان گرامی پرچی آئی ہے کہ 25 دسمبر یہ کرسمس ڈے
عیسائی مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی اس میں شریک ہو کر SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہیپی کرسمس کے نام سے اور فلاں فلاں کلمات کے ساتھ۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ ہم بھی اپنے نبی کا پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور یہ 25 دسمبر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ اب آپ دیکھیے فرق کتنا بڑا دونوں میں، عیسائی بھی مناتے ہیں، ہم بھی مناتے، فرق دیکھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کرسمس کی مبارکباد دیں یا نہ دیں۔ ہم حضور علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسائی مناتے ہیں کرسمس، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی مبارکباد دی کرسمس کی تو یہ معاذ اللہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا، ہم نے مبارکباد معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق۔ اور ہمارا دیکھیے عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک خاص نبی حضور علیہ السلام کو بھیجا، ہم ان کی آمد پر جو ہے جشن ولادت مناتے ہیں۔ اب عقیدہ کتنا واضح ہو گیا۔ اب بتائیے، جو اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھے ہم اسے کیسے مبارکباد دے سکتے؟ لیکن آپ دیکھیے اتنا اب تو عام ہو چکا سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دیگر واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر چیزوں کی وجہ سے اتنا یہ عام ہو چکا کہ اب تو اچھے خاصے لوگ بھی جو ہے اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ اس سے بالکل دور رہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کرسمس کی مبارکباد نہیں دیں گے تو کوئی دوستی ٹوٹے گی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی عیسائی، آپ کے علاقے میں کوئی پڑوس میں عیسائی ہے، اگر مبارکباد نہ بھی دے تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی آپ پر ضروری نہیں، پھر ہم آگے کیوں بڑھتے؟ آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں۔ اس ہمارے ملک کے اندر صرف نام قائد اعظم محمد علی جناح کا، ورنہ حقیقت میں یہ 25 دسمبر کی چھٹی یہ عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ کوئی قائد اعظم کے لیے نہیں ہے، محمد علی جناح کے لیے نہیں، یہ تو نام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح لکھا ہوتا، حقیقت میں یہ جو چھٹی دی جاتی ہے 25 دسمبر کی، یہ دنیا عیسائیت کو خوش کرنے کے لیے، یہ ان کو راضی کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ تھوڑا اس پر آپ سوچئے گا۔ تو میں اس کی کوئی عزیزان گرامی لمبی تفصیل بیان نہیں کرتا، بس صرف ہم مسلمانوں کو اس سے بچانا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے وہ کرسمس کی مبارکباد دینے سے بچیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ انہی کے مذہب میں انہی کا کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور جہنم کی طرف جانے کا ہم راستہ ہموار کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔